حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بچپن میں تھے اور پھر پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے، سمرقند و بخارا چلے گئے۔ اس زمانے میں سمرقند و بخارا علم کا مرکز تھا، وہاں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر جوانی کا عالم تھا، بغداد شریف میں آ گئے، کیونکہ بغداد میں بھی علم کا مرکز تھا بہت، اور وہیں پر آ کر بیعت ہوئے 562 ہجری میں، وہیں پر آ کر بغداد میں بیعت ہوئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی ہوئی، پھر اپنے پیر صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پیر صاحب نے کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کو مخاطب کر کے کہا، پروردگار یہ میرا مرید ہے، میں نے اس کو سکھایا ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض مجھے ملا ہے وہ میں نے اس کو پہنچایا ہے، پروردگار اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی، اللہ نے اس بندے کو قبول کر لیا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور 6 مہینے تک وہیں پر عبادت کرتے رہے مدینہ منورہ میں، 6 مہینے تک یا کم و بیش۔ پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں فرمایا، معین الدین تم ہمارے دین کی مدد کرو، اللہ نے تمہیں دین کے لیے رکھا ہے، ہندوستان جاؤ، وہاں جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ جب وہاں سے اجازت ملی پھر چلے، بغداد آئے، پھر شام آئے، پھر خراسان آئے، پھر ایران آئے، پھر افغانستان آئے، پھر پشاور آئے، لاہور ہو کے، دہلی ہو کے، پانی پت، سونی پت، کرنال ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے۔ اللہ کو جو جہاں رکھنا ہوتا ہے، جس کو اللہ کو جہاں رکھنا ہوتا ہے، محبت اور اخلاق سے انہوں نے دین کو پھیلایا۔ جب خواجہ غریب نواز یہاں پر تشریف لائے ہندوستان کے اندر، اس وقت تک اسلامی حکومت نہیں بنی تھی، اس وقت تک مسلمان بادشاہوں کی حکومت نہیں بنی تھی، راجہ مہاراجہ ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کی پوجا کے جو طریقے تھے وہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہی جو کام نبیوں نے کیا، وہی کام اللہ کے ولیوں نے کیا۔ فاقے کرے، بالکل سادی زندگی گزاری، نہ انہوں نے کوئی دھرم دیکھا، نہ انہوں نے کوئی ذات دیکھی، سب کو گلے لگایا، سب سے محبت کی۔ ان کی جو خانقاہ تھی اس میں اپنے بھی آتے تھے، بیگانے بھی آتے تھے، سب آتے تھے، سب سے محبت ہوتی تھی۔ تو ہمارے دین کے اندر نا محبت ہے، ہمارے دین کے اندر اخلاق ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے اندر وہ فیض رکھا تھا، کیوں نہ ہو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل ہے نا، اولاد ہے نا، سید ہے نا، امام حسن امام حسین کی اولاد ہے نا، کیوں نہیں ہوگا ان کے اندر فیض؟ خود بھی ان کا اتنا زیادہ علم، اتنی زیادہ عبادت، اور پھر سلسلہ، خاندانی سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد کون ہے؟ وہی جو حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد ہیں، وہی تو ہیں۔ تو بڑا مقام ہے۔